پرائم منسٹر ہیلتھ انیشیٹو پروگرام کی برطرف ملازمین کا چیئرنگ کراس لاہور پر احتجاج. ڈاکٹرز، اسٹاف، نرسز، لیڈی ہیلتھ اور ڈسپنسرز اور سینیٹری ورکرز بھی شامل ہیں. مظاہرین نے چیئرنگ کراس پر دھرنا دیا ہے. ٹریفک دونوں اطراف سے بند کر دی گئی ہے. پولیس نے مظاہرین کو گرفتار کرنا بھی شروع کر دیا. احتجاج کرنے والے گرفتار اہلکاروں کو تھانے منتقل کر دیا گیا. آپ کو بتائیں، انیشیٹو وزیر اعظم ہیلتھ پروگرام کے برطرف ملازمین کا احتجاج. دھرنے کے بعد چیئرنگ کراس پر ٹریفک دونوں اطراف سے بند. گرفتاریاں بھی پولیس کی جانب سے شروع کر دی گئی ہیں. جنوری 2024 کی نسبت جنوری 2025 میں آئی ٹی سیکٹر برآمدات میں 18% اضافہ ہوا. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق جنوری 2025 میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات 21 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہیں. جنوری 2024 میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات 26.50 ڈالر رہیں، جبکہ دسمبر 2024 میں آئی ٹی سیکٹر برآمدات 34 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی تھی. آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات میں ماہانہ 10% کمی، جبکہ سالانہ 18% بڑھی. آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات میں 45% حصہ خدمات کے شعبے سے رہا. رواں مالی سال کے 7 ماہ میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات 26% کا اضافہ ہوا. رواں مالی سال کے 7 ماہ میں آئی ٹی سیکٹر برآمدات 2 ارب 17 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئی. آذربائیجان ہمارا دوسرا گھر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، دورہ آذربائیجان کی دعوت اور بھرپور میزبانی پر صدر الہام علیوف کا مشکور ہوں. آذربائیجان کے صدر کے ساتھ تعمیراتی مذاکرات ہوئے ہیں. 2 ارب ڈالر سرمایہ کاری کے معاہدوں پر اپریل میں اسلام آباد میں دستخط ہوں گے. باہمی مفاد کے مشترکہ منصوبوں سے دونوں ملکوں کے عوام مستفید ہوں گے. قرہ کے مسئلے پر آذربائیجان کی حمایت جاری رکھیں گے. مسئلہ کشمیر پر آذربائیجان کے اصولی موقف کو سراہتے ہیں. مشرق وسطی میں دیر پام کے لیے 2 ریاستی حل ناگزیر. کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے جاری ہے. غزہ میں مستقل جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں. Extremely grateful to you when you announced that Azerbaijan intends to invest $2 billion in Pakistan. Deeply honored and extremely happy to receive you again in Islamabad in April to ink these agreements. Thank you very much for your support for the people of Kashmir, people of Pakistan. Deeply appreciate this. And I hope the resolutions passed by General Assembly and Security Council, they are human beings and they have sacrificed for 7 decades to fight for their freedom. People of Gaza, now need permanent ceasefire, and the world, admitted cause of Gazans and the Palestinians, two-state of Palestine is a cause where there is complete unanimity. صدر آذربائیجان الہام علیوف کہتے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کو فروغ دے رہے ہیں. جن منصوبوں پر بات چیت ہوئی انہیں 1 ماہ میں حتمی شکل دیں گے. دفاعی پیداوار کے شعبے میں پاکستان کا اہم مقام. علاقائی ترقی کے لیے مواصلاتی منصوبوں کا فروغ بہت ضروری ہے. گزشتہ سال پاکستان کے دورے میں 2 طرفہ تعاون سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی. اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہے. خطے کی صورتحال اور سلامتی کے امور پر یکساں نقطہ نظر رکھتے ہیں. Visited Pakistan on state visit last year, and today my dear brother is in Azerbaijan on state visit. So this dynamic actually demonstrates the close ties between our countries, especially taking into account the plans of Azerbaijan to invest in Pakistan's economy up to $2 billion, which actually was announced by me during my state visit to Pakistan, to finalize all the discussions within 1 month. Today, among the issues which we discussed, important part was devoted to cooperation in defense area. Azerbaijan already acquired defense with the quality of this equipment, and we will continue to do it definitely. At the same time, we also discussed opportunities of joint manufacturing of defense industry items, which will be another important sector of our cooperation. We know that Pakistan has a very developed defense industry. عمر ایوب کہتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان نے بطور اپوزیشن لیڈر ملاقات کی دعوت دی تھی. جیل ٹرائل کے دوران بانی پی ٹی آئی کو بتایا
تو انہوں نے کہا تھا بالکل ملاقات کریں، جو ایجنڈا چیف جسٹس نے ہمارے پاس بھیجا اس میں ہیومن رائٹس جوڈیشل ریفارمز تھیں۔ چیف جسٹس سے ہم نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی اور دیگر اسیران کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، مذاکرات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جب یہ حالات ماتحت عدلیہ میں ہیں تو آگے چل کر کیا ہوگا؟ ہم نے چیف جسٹس کو بتایا کہ پی ٹی آئی کارکنوں اور رہنماؤں کے ساتھ پولیس گردی ہو رہی ہے، ایسے ملک نہیں چل سکتا۔ جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے بتایا، وہ جوڈیشل کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے مجھے انوائٹ کیا تھا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جیل ٹرائل کے دوران جب میری ملاقات آئی تو وہاں پہ میں نے 3 بار ان سے پوچھا تھا، میرے ساتھ بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی تھے اور شبلی فراز صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا بالکل آپ لوگ مل لیں۔ واحد وزیر اعظم ہیں جن کا ٹرائل جیل میں ہو رہا ہے۔ جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے بھی جو ہم نے بتایا ان کو کہ جی آپ کے 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس کے ساتھ آپ کے ATC سرگودا کے جج صاحب ہیں، باقی جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، چیف جسٹس کو بھی خط لکھا، پچھلے چیف جسٹس کو خط لکھا، اس پہ کوئی سنوائی ان کی نہیں ہوئی۔ پنجاب پولیس اور یہ باقی پولیس فورسز یہ اسٹیٹ ٹیررسٹ فورسز بن گئی ہیں، یہ کچے کے ڈاکوں سے ڈرتے ہیں، PTI کے لوگوں کے گھروں کے اندر جاتے ہیں، کچے کے ڈاکوں کے پیر میں جا کے ان کے مرید بیٹھے بنے ہوئے، IG پنجاب سے لے کے نیچے تک جتنے افسران ہیں ان کی جان جاتی ہے، وہ کچے کے ڈاکوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر طلال چودھری بولے، جن لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ کرکٹ بلے سے کھیلی جاتی ہے یا ہاکی سے، وہ بھی تنقید کر رہے ہیں۔ جب سے چیئرمین محسن نقوی بنے کسی نے یہ دیکھا کہ 2 سال والے اسٹیڈیم 2 مہینے میں کیسے بن گئے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے ایک بہت اچھا انفراسٹرکچر بن گیا ہے انہوں نے، اور بہت ساری تبدیلیاں لائے ہیں۔ وہ خود تو نہیں کھیل رہے تھے کہ ٹیم ہار گئی ہے یا جیتی رہی، ہار جیت کھیل میں ہوتی ہے، جیت جائیں تو ہیرو بنا دیتے ہیں اور اچانک ہی زیرو کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے تنقید کی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ کرکٹ بلے سے کھیلی جاتی ہے یا ہاکی سے، وہ بھی تنقید کر رہے ہیں۔ جب سے وہ چیئرمین محسن نقوی صاحب بنے ہیں، کسی نے یہ دیکھا ہے کہ 2 سال والے اسٹیڈیم جو 2 مہینے میں کیسے بن گئے؟ وہ کوئی خود تو نہیں کھیل رہے تھے کہ بھی وہ یہ ٹیم ہار گئی ہے یا ٹیم جیتی نہیں ہے، اور ہار جیت کھیل میں ہوتی ہے۔ اب اچانک ہم کئی دفعہ جیت جائیں تو ہیرو بنا دیتے ہیں اور اچانک ہی زیرو کر دیتے ہیں۔ بہتر کھیلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو آج کل ذرا فیمس کرنے کے لیے یا اپنا نام کرنے کے لیے وہ تنقید کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا ہے۔ میں یہ جو تنقید کر رہے ہیں نا، ان کو مشورہ دینا چاہ رہا ہوں یا بیان دے کہ وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کو آتا ہو۔ بیان دینے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کو بھی کوئی چیز آتی ہے اور آپ کے دور میں کیا ہوتا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے وزیر اعلیٰ پنجاب پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ جعلی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سڑک کو چونا لگانے کی کوشش کی اور محکمہ خزانے کو چونا لگا دیا۔ لاہور کا گرین لائن منصوبہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے تمام منصوبوں کی عکاسی کرتا ہے۔ پہلی بارش نے بائیکرز کے لیے بنائے گئے کروڑوں روپے کے منصوبے کا پول کھول کے رکھ دیا۔ مریم نواز کو معیاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے علی امین گنڈا پور سے خصوصی تربیت لینے کی ضرورت۔ ترقیاتی منصوبوں میں کام سے زیادہ کمیشن لینا شریف خاندان کا پرانا وتیرہ۔ صرف ٹک ٹاک بنانے کے خرچ سے بنائے گئے منصوبوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ مریم نواز اپنی نااہلی کی نظر کر رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بائیکر لین کا رنگ لوکل کمپنی نے 1 سال کی گارنٹی پر ٹیسٹ کے طور پر لگایا، وہی کمپنی دوبارہ بائیکر لائن کا رنگ کرے گی۔ اس میں پنجاب حکومت کا ایک دھیلے کا بھی نقصان نہیں ہوا، نہ کوئی ادائیگی کی گئی۔ اسما بخاری نے کہا پشاور کی BRT پچھلے 5 سال میں چلی کم ہے، جلی زیادہ اور حادثات کا شکار ہوئے۔ پشاور میٹرو کے آج بھی KP حکومت نے 60 ارب روپے ادا کرنے ہیں۔ پشاور BRT کا کیس آج بھی عالمی عدالت میں چل رہا ہے۔ اسما بخاری نے کہا کہ بیرسٹر سیف نے آج تک قوم کو اپنے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی نہیں بتائی، جن کی اپنی کارکردگی بتانے لائق نہ ہو، دوسروں کے اچھے کاموں میں کیڑے نکالتے ہیں۔ حیدرآباد سابق اسپیکر اسد کیسر نے کہا کہ ہم سندھ دھرتی سے محبت کا پیغام دینے آئے ہیں۔ کہا پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کے باوجود وفاق کا حصہ ہے، لیکن سندھ کے پانی کے مسئلے پر عوام کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی۔ پیپلز پارٹی اگر وفاق سے الگ ہونے کی بات کرے تو اس کے بعد حکومت 2 دن بھی نہیں رہے گی۔ اسد کیسر نے مزید کہا کراچی کی حالت دیکھی، سندھ میں کچے کے ڈاکوں کی حکومت ہے اور کراچی میں لوگوں کو باہر نکلتے ہوئے خوف رہتا ہے کہ واپس آئیں گے یا نہیں۔ کہا جو مقتدر حلقے ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں سوچیں، کیونکہ پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے۔ حیدرآباد میں سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ہمیں مذاکرات کی اجازت دی، ہم کھلے دل سے مذاکرات کے لیے گئے، ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، ایسے کمرے میں میٹنگ کروائی گئی جہاں آلے لگے ہوئے تھے۔ اس حکومت کے پاس اختیار نہیں تو کیا بات ہو۔
ہم قابضین سے اتنا کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو آزادی دو، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں، ہم سب بانی پی ٹی آئی کے پیچھے متحد ہیں۔ نوشہرہ فیروز جی ڈی اے رہنما غلام مرتضی خان جتوئی کی 3 مقدمات میں ضمانتیں منظور۔ زین خان جتوئی کے مطابق 2 مقدمات میں سیشن کورٹ لاڑکانہ سے 50,000 ہزار کے عوض ضمانت منظور ہوئی، جبکہ ایک مقدمے میں سیشن عدالت خیرپور سے 1 لاکھ کے عوض ضمانت منظور کی گئی۔ زین خان جتوئی کا کہنا تھا تمام کیسز میں ضمانتیں منظور ہو چکی، مرتضی جتوئی جلد کارکنان کے درمیان ہوں گے۔ پی بی 40 کوئٹہ سے متعلق نادرا نے الیکشن ٹربیونل میں رپورٹ جمع کرا دی۔ قادر علی نائل نے رکن صوبائی اسمبلی سمد گورگیج کے خلاف عذرداری دائر کی تھی۔ ٹربیونل کے جج عبداللہ بلوچ نے عذرداری کی سماعت 26 فروری تک ملتوی کر دی۔ عذرداری میں استدعا کی گئی ووٹوں کی نادرا سے تصدیق کرائی جائے۔ الیکشن ٹربیونل نے نادرا کو ووٹوں کی تصدیق کا حکم دیا تھا۔ آرمی ایکٹ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ سمجھ آ جائے تو آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمارا المیہ یہی ہے کہ قانون کو سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کے فوجی عدالتوں کے کیس میں ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس پہ کہا، کیا کورٹ مارشل عدالتی کارروائی نہیں ہوتا؟ آرمی آفیسر چھٹی پر جرم سرزد کرے تو ٹرائل کہاں ہوگا؟ دوران سماعت جسٹس حسن رضوی نے استفسار کیا کہ کیا سابق وزیراعظم نے 9 مئی واقعات کی مذمت کی کہ یہ غلط ہوا؟ کیا عدالت میں اپنے تحریری جواب میں انہوں نے مذمت کی کراچی میں کرفیو لگنے پر فوج آتی تھی تو لوگ پھول پھینکتے تھے؟ وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا بانی پی ٹی آئی کی متفرق درخواست عدالتی ریکارڈ کا حصہ۔ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کی مذمت اپنے تحریری موضوعات میں کی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا جو ذمہ دار ہیں انہیں سزا دی جائے۔ انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے خلاف کیس کی سماعت 7 رکنی بینچ کے روبرو ہوئی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں ہونے والی سماعت میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل عزیر بھنڈاری نے دلائل جاری رہے۔ سماعت کل دوبارہ ہوگی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ وکیل عزیر بھنڈاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر آرمی ایکٹ کالعدم بھی ہو جائے تو اسداد دہشت گردی کا قانون موجود ہے جس کے تحت مقدمات چلائے جا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 سے زائد فارمز کی موجودگی میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ملزم کے بنیادی حقوق کا تحفظ کہاں یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کیا کورٹ مارشل عدالتی کارروائی نہیں ہوتا، جس پر عزیر بھنڈاری نے جواب دیا کورٹ مارشل عدالتی اختیار تو رکھتا ہے لیکن صرف فوجی اہلکاروں کے لیے، سویلینز کے لیے نہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ سویلینز کی ایک کیٹیگری بھی آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس تفریق کو کیسے طے کیا جائے۔ جسٹس حسن اثر رضوی نے سماعت کے دوران 9 مئی کے واقعات کی مذمت سے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل سے پوچھا کیا سابق وزیر اعظم نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے؟ عزیر بھنڈاری نے جواب دیا بانی پی ٹی آئی نے تحریری موضوعات میں ان واقعات کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں انہیں سزا دی جائے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس کیے کہ اگر آپ فوجیوں کی حد تک کورٹ مارشل کو درست مانتے ہیں تو پھر یہ معاملہ آرٹیکل 175 کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا اگر کوئی فوجی اور سویلین مل کر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کریں تو ان کا ٹرائل کہاں ہوگا، جس پر عزیر بھنڈاری نے کہا ایسی صورت میں اسداد دہشت گردی عدالت میں ٹرائل ہوگا۔ سماعت کے دوران وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا آرم فورسز جوڈیشری کو تبدیل نہیں کر سکتی اور کوئی ایسا آئین موجود نہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو سویلینز کا کورٹ مارشل کرنے کی اجازت دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو محدود اختیارات دیے گئے ہیں اور انہیں وفاقی حکومت کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ انسداد منشیات عدالت کراچی نے مصطفیٰ عامر کے خلاف منشیات برآمدگی کے کیس میں وارنٹ جاری کر دیے۔ عدالت کے ایس ایچ او ANF پولیس اسٹیشن کو ملزم کو گرفتار کر کے 27 فروری کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ مقتول مصطفیٰ عامر کے وارنٹ 22 فروری کو انسداد منشیات عدالت نے جاری کیے۔ مقتول مصطفیٰ منشیات برآمدگی کے مقدمے میں مفرور تھا۔ مصطفیٰ عامر نے کوریئر کے ذریعے منشیات بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ مصطفیٰ عامر نے کوریئر کمپنی میں اپنا نام تیمور لکھوایا۔ مصطفیٰ کے خلاف مقدمہ 2024 میں تھانہ ANF میں درج ہے۔ ATC کراچی نے مصطفیٰ عامر کے خلاف منشیات برآمدگی کا کیس، عدالت کا SHO ANF کو مصطفیٰ عامر کو گرفتار کر کے 27 فروری کو پیش کرنے کا حکم۔ مقتول مصطفیٰ عامر منشیات برآمدگی کے مقدمے میں مفرور تھا۔ مقتول مصطفیٰ عامر نے کوریئر کے ذریعے منشیات بھیجنے کی کوشش کی تھی اور کوریئر پر اپنا نام تیمور لکھوایا۔ ATC کراچی نے مصطفیٰ عامر کے خلاف منشیات برآمدگی کیس میں اس کو مفرور قرار دے دیا۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں مقتول مصطفیٰ عامر منشیات برآمدگی کے مقدمے میں مفرور تھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں FBR میں اصلاحات کر رہے ہیں، ٹیکس پالیسی اب FBR سے لے کر وزیر خزانہ کے ماتحت کرتی۔ ہم اصلاحات کے عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، حکومت نجی شعبے کے ہر ممکن حوصلہ افزائی کرے۔ ان کا مزید کہنا تھا ہمیں پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں۔
पीटीआई के रूपोश रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे से लाश बरामद। 40 साला शख्स की बोसीदा हालत में लाश मिली, जिस पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई है। पीटीआई के रूपोश रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे से लाश बरामद हुई है। 40 साला शख्स की बोसीदा हालत में लाश मिली है। अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे से लाश बरामद। मकतूल को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल इसी पर मजीद बताएंगे। उमर दराज बताएगा, पीटीआई के रूपोश रहनुमा के डेरे से लाश बरामद हुई है। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल जो रूपोश हैं लाहौर में, उनके डेरे से एक लाश बरामद हुई है। बताया गया है कि उस शख्स की उम्र कोई 40 साल के करीब है और लाश की हालत बोसीदा है, जिसका मतलब है काफी दिन पुरानी है। इस हवाले से बताया गया है पुलिस हुकाम ने जो इब्तदाई तौर पे कि नामालूम अफराद उस FIR में जो नामजद किए गए हैं, उन्होंने गोली मार के उनको कत्ल किया है और पुलिस इस हवाले से शवाहिद इकट्ठे कर रही है। फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है और मजीद तफसीलात इस सिलसिले में इकट्ठी की जा रही है। सही, बहुत शुक्रिया उमर दराज आगाह करने के लिए। मुलजिम का 2 साल तक ट्रायल कोर्ट में चालान दाखिल न कराने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट का DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा की कारकर्दगी पर नाराजगी। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा, मुलजिम का 2 साल तक अबूरी चालान तक दाखिल नहीं हुआ, ये है कारकर्दगी। DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा ने अदालत से मुआफी मांग ली। अदालत का DG एंटी करप्शन के जवाब पर भी अदम इत्मीनान का इजहार। DG एंटी करप्शन के दोबारा तहरीरी जवाब पेश करने का हुक्म।